الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ایہا الناس انہ قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ۔ معزز سامعین، ہمارا بیان مسلسل سورہ رحمان، سورہ فرقان کی کچھ آیتوں کے بارے میں چل رہا تھا جو عباد الرحمن کے نام سے مشہور اور موسوم ہیں، لیکن چونکہ رمضان المبارک اب بالکل قریب ہے، صرف ایک جمعہ رہ گیا، اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے اندر آئے گا، اس لیے دل میں خیال آیا کہ کچھ باتیں رمضان سے پہلے رمضان کے متعلق کی جائیں تاکہ ہم لوگ رمضان شریف کی تیاری کر لیں، اور جو بھی اوقات، جو بھی گھڑیاں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی بابرکت نصیب فرمائیں، ان میں سے ایک گھڑی بھی ہماری ضائع نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اللہ کی عبادت میں ہمارا یہ پورا مہینہ خرچ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ، رجب کا چاند نظر آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے میرے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما۔ تو ایک تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دعا مانگنا کہ اللہ رمضان نصیب فرمائے، پھر 2 چاند پہلے، 2 مہینے پہلے رمضان شریف کا انتظار کرنا، اور اس انتظار کی شدت یہاں سے ظاہر ہو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے دعا فرما رہے۔ اب اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اگر انسان نیکی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر عمر کی زیادتی مانگتا ہے تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود زیادتی عمر مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ان 2 مہینوں میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف نصیب فرما، دعا کر رہے ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ تمہیں اس دنیا میں کتنی امیدیں ہیں؟ تو وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول یہ نماز پڑھی ہے، اگلی پتہ نہیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا تو یہ حال ہوتا ہے کہ جب میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف پھیر پاؤں گا یا پہلے ہی اپنے اللہ کے یہاں چلا جاؤں، لیکن 2 مہینے پہلے اس رمضان کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، مطلب کچھ تو ہے اس میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رمضان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو ایک بات تو اس حدیث سے یہ پتہ چلی کہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہمیں نیکی کی توفیق ہو،
نیکی کا موقع ہو اور نیکی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمر کے بڑھنے کی دعا کرنا یہ اسلام میں جائز ہے، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ اب اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ دیکھیے، مشہور روایت ہے، مشکات شریف کے اندر آتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، یا ایھا الناس، ارے لوگوں بات سنو، انہ قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر سایہ کیا ہوا ایک بہت بڑا مہینہ، شہر مبارک، بڑا بھی ہے برکتوں والا بھی ہے، برکتوں والا مہینہ تمہارے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ اب اس کی برکتیں کتنی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جس شخص کو آنکھیں دیتے ہیں، دل کی آنکھیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی برکتیں کتنی ہیں۔ اس لیے مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت اس بات کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کشف کی آنکھ سے دیکھا جائے تو اللہ کی 12 مہینے میں 24 گھنٹے خدا کی رحمت انسانیت پر برستی رہتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان ایک گھڑی کے لیے بھی چل نہ سکے۔ 12 مہینے خدا کی رحمتیں برستی ہیں، لیکن فرمایا اگر 11 مہینے کی رحمتوں کو اکٹھا کریں اور رمضان شریف کی رحمتوں برکتوں کو اکٹھا کریں تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے کی برکتیں اور رمضان کی برکت کا مقابلہ سمندر اور ایک قطرے کے برابر ہے۔ یعنی رمضان میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ سمندر کی طرح ہیں، اور 11 مہینے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ ایک قطرے کی طرح ہیں۔ تو یہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے پہلے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فرما رہے ہیں، خود بھی تیاری کر رہے ہیں۔ اور پھر تیاری بھی کیسے کرتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مسلسل زیادہ روزے رکھے ہوں سوائے شعبان کے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے، آخر کے 2-4 دن چھوڑ دیتے، باقی اکثر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا روزہ ہوتا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں آپ روزوں کی اتنی کثرت نہیں کرتے، شعبان میں اتنی زیادہ کثرت کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس مہینے سے غافل ہیں، ان کو اس مہینے کا پتہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر اللہ کے ہاں ہر بندے کے اعمال جاتے ہیں، تو میری یہ خواہش ہوتی ہے، میرا یہ دل ہوتا ہے کہ میرے جب عمل اللہ کے ہاں جائیں تو میں روزے کے ساتھ ہوں، میں اس نیکی میں ہوں۔ اب امام الانبیاء، لیکن نیکی کا آپ جذبہ دیکھیں۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے جب تبوک کا احد کا سفر ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سواریوں پہ جا رہے ہیں، سواریوں کی کمی ہے، ایک اونٹ پر 3 سوار ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو لبابہ، اور تیسرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اونٹ پر سفر کر رہے ہیں، اب جب باری آتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی تو یہ دونوں حضرات عرض کرتے، اللہ کے حبیب آپ پیدل نہ چلیے، ہم آپ کی جگہ پہ پیدل چلتے ہیں، آپ ہماری جگہ پہ اونٹ پہ سوار ہو جائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 باتیں ارشاد فرماتے، توجہ کیجئے، نبوت ہے لیکن 2 باتیں ارشاد فرماتے۔ نمبر 1 فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ چلنے میں قوی نہیں ہو، چلنے میں طاقتور نہیں ہو، اس لیے دوسری روایت میں فرمایا المؤمن القوی احب من اللہ، احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن کی بنسبت، طاقتور ہونا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ چلنے میں تیز نہیں ہو، قوت والے نہیں ہو، اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے ہم آپ کے ساتھ چلتے تھے، تو فرمایا جب آپ تیز چلتے تھے تو ہمارے جوتوں کے تسمے بھی نکل جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تیزی سے چلا کرتے تھے گویا کہ زمین آپ کے لیے سکیڑ دی جاتی تھی، لپیٹ لی جاتی تھی۔ تو ایک تو یہ بات فرمائی کہ قوت، طاقت میں تم مجھ سے زیادہ نہیں ہو، پھر دوسری بات فرمائی کہ میں تم سے زیادہ
اللہ کے ثواب سے بے نیاز بھی نہیں ہوں، بے نیاز بھی نہیں ہوں، ثواب مجھے بھی چاہیے، اور ظاہری بات ہے پیدل چلنے میں ثواب زیادہ ملے گا، اس لیے فرمایا کہ میں ثواب سے تم سے زیادہ مستغنی نہیں ہوں، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مجھے اور آپ کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، تو جناب یہ شعبان کا مہینہ آتا آپ روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو عمل جاتا ہے، فرمایا کہ وہ شعبان میں خصوصاً اللہ کے ہاں جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جو اللہ کے ہاں پیش ہو، میں حالت روزہ میں ہوں۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب۔ پھر شعبان میں روزے رکھنے کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت اور عادت بن جاتی ہے رمضان شریف کے مطابق، ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان شریف جیسے شروع ہوتا ہے 2-3 دن تک کم از کم طبیعت پہ ذرا بوجھ رہتا ہے کہ جب تک عادت بنے، جب تک وہ ترتیب بنے۔ اب یہ 2-3 دن نکل جاتے ہیں، یا 1 دن اس ترتیب بنانے میں نکل جاتا ہے، تو آپ کو یہ بھی چیز پسند نہیں تھی کہ اس کی بابرکت مہینہ، اس بابرکت مہینے کا ایک لمحہ بھی نکل جائے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ارے جس نے رمضان بھی ضائع کر دیا اس کے پاس بچا ہی کیا ہے، اس کے پاس بچا ہی کیا ہے۔ اور حضرت کے یہ معمولات تھے رمضان میں کہ مشہور تھا سہارنپور میں کسی مہمان سے نہیں ملاقات کرنی، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، چنانچہ مولانا حبیب اللہ صاحب رحمہ اللہ، حبیب الرحمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے تھے، یہ تشریف لائے تو آتے ہی کسی نے کہا حضرت آپ کہاں آ گئے؟ شیخ کے ہاں تو رمضان ہے، شیخ کے ہاں تو رمضان ہے، رمضان میں تو ملاقات ہوتی نہیں ہے۔ فرمایا میں بیٹھ گیا، حضرت جو ہے قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور دروازے کو کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ فرمایا جب نماز کا وقت ہوا، ظہر کے لیے اذان ہوئی، میں اٹھ کے وضو کرنے چلا گیا، واپسی جب آیا تو حضرت نماز میں لگے ہوئے، سنتوں میں لگے ہوئے، اور سنتیں اتنی پڑھی کہ بالکل عین وقت ہو گیا، اس پہ سلام پھیرا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا پھر سنتوں میں کھڑے ہو گئے، اور سنتیں لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، جو پارے رات کو پڑھتے تھے وہ سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔ رمضان کی اتنی قدر، چنانچہ ایک اور بھی دوست آ گئے حضرت کے، وہ بھی اسی طرح رمضان میں آ گئے۔ مجھے ان کا یہ جملہ یاد آیا کہ اخیر میں جب وہ جانے لگے، ملاقات حضرت سے بڑی مشکل ہوئی، صرف مصافحہ ہی ہوا، اور کہا السلام علیکم۔ حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام۔ کہنے لگے مولوی زکریا رمضان ہمارے ہاں بھی آتا ہے لیکن تیری طرح بخار کی طرح نہیں آتا کہ 24 گھنٹے مسلط ہو۔ حضرت بھی مسکرا دیے اور چل دیے۔ تو رمضان کا اتنا اہتمام تھا کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اہتمام تھا، اس لیے امتیوں کو بھی اہتمام۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ، اور یہ ایسا مہینہ ہے فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر، وہ ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا کہ وہ ایک رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو بنایا، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس کے روزوں کو اللہ نے فرض قرار دیا، اس لیے روزہ رکھا کریں، خوب روزے رکھا کریں، اللہ کی عبادت کیا کریں، روزے رکھیں، اللہ کو راضی کریں، اور اپنے اگر آزار ہیں، کوئی عذر ہیں تو اس کو بھی سامنے فی الحال نہ رکھیں، کوشش کریں اگر روزہ بندہ پورا کر سکیں تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ روزہ پورا ہوتا ہے، جسمانی طاقت نہیں اس میں کام آتی، اس میں روحانی طاقت کام آتی ہے، اس میں اللہ اللہ کیا ہوا کام آتا ہے۔ میں نے اپنے حضرت کو دیکھا تقریباً 400 سے اوپر شوگر رہتی ہے، 400 سے اوپر شوگر رہتی ہے، ٹی بی کا مسئلہ الگ اور دل کی تکلیف الگ، اس کی ساری دوائیاں الگ، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان شریف میں روزے کی بڑی پابندی، تراویح کی بڑی پابندی، 2 پارے خود کھڑے ہو کر پڑھا کرتے، تراویح کی بڑی پابندی، رمضان کی بڑی پابندی۔ ایک مرتبہ میں رمضان میں وہیں تھا تو مجھے فرمانے لگے بھائی یاسین آج کون سا روزہ ہے؟ میں نے کہا حضرت آج 11واں روزہ ہے۔ تو فرمانے لگے بھائی پتہ ہی نہیں چلا، ویسے تو دن گزرتے ہی نہیں ہیں، رمضان میں تو پتہ ہی نہیں چلا، میں سوچ رہا تھا 6واں 7واں روزہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، روزہ بھی ہے، شوگر بھی ہے، ہم تو دن گنتے ہیں، باقی اتنے باقی اتنے باقی اتنے۔ تو میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ 2 کیفیتیں ہمارے اوپر مختلف ہیں۔ آج ہم دن گنتے ہیں، رمضان کے باقی اتنے دن ہیں، کب عید آئے گی، اور جب ہم قبر میں جائیں گے تو کہیں گے کاش تھوڑا اور لمبا ہو جائے، کاش تھوڑا اور لمبا ہو جائے، کیونکہ رمضان میں مردوں کو تکلیف نہیں دی جاتی، مسلمان مردوں سے تکالیف ہٹا دی جاتی ہیں، تو ہم وہاں تمنا کریں گے کاش تھوڑا اور بڑا ہو جائے، تھوڑا اور بڑا ہو جائے۔ اس لیے عبادت کی عادت ڈالیں اس مہینے میں۔ تو فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
ہے، اور فرمایا کہ اس کے روزوں کو اللہ نے فرض کر دیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور فرمایا کہ عشاء کے بعد اس کی تراویح کو اللہ نے سنت قرار دے دیا، تو تراویح کی بھی پابندی کیا کریں، اور تراویح پوری 20 پڑھا کریں۔ اور آپ کو عجیب بات بتائیں، ایک عالم فرمانے لگے کہ دیکھو روزہ انسان پورا سال رکھ سکتا ہے یا نہیں، سوائے 5 دنوں کے۔ آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کی تلاوت پورا سال ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نفل پورا سال پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تسبیح نماز پورا سال پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ لیکن ایک تراویح ایسی عبادت ہے جو رمضان کے علاوہ کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ 12 مہینے میں 1 مرتبہ آتی ہے، اور 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے، تاکہ دیکھیں انسان جب سفر میں جاتا ہے نا تو کوشش کیا ہوتی ہے، مثلا میرا اس سفر میں جانے کا ارادہ ہے، اس پہ میرا خرچہ آئے گا 5000۔ اب آپ بتائیں میں اپنی جیب میں 5000 رکھوں گا؟ کم از کم میں 5 سے زیادہ رکھوں گا، کہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ضرورت پڑ جائے، انسان ہے کوئی ضرورت پڑ جائے، جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں زیادہ رکھوں۔ ایک تو ہے کہ ہے ہی نہیں، لیکن جب خدا نے دیا ہے تو میں کیا کوشش کروں گا، زیادہ رکھوں تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب فرض کرتے ہیں، بات تو نہیں ہے لیکن فرض کرتے ہیں اگر 8 ہی رکعت ہیں، ہم نے 20 پڑھ لی تو کوئی نقصان ہوا؟ قیامت کے دن 12 کا ثواب ہی ملے گا نا جی، وہاں تو نیکی چلے گی، آخرت کا سکہ نیکی ہے، وہاں کا سکہ نیکی ہے، یہ نیکی چلے گی، تو 12 زائد ہمارے پاس رکھی ہوئی ہیں، سفر سے واپس آ گئے 20,000 زائد رکھے ہوئے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے نا جی، بلکہ دل کو تسلی ہے، ایک سکون ہے۔ اس لیے تراویح پوری پڑھیں اور 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، اور اول سے شروع ہوا کریں، کیونکہ دیکھیں 30 راتیں ہیں، ایسی عبادت پھر پورا سال نصیب نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اس کا اہتمام کریں، تراویح کا بھی اہتمام۔ اور اس کے لیے بہتر یہ کہ ابھی سے عادت ڈالیں، عشاء کے بعد جو آپ سنتیں نوافل ادا کرتے ہیں ان کو تھوڑا لمبا کریں۔ جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو حج سے پہلے دیکھیں عموماً جو ساتھی حج کر کے آئے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی بھائی ایسے کرو، رمضان شریف گزرتے ہی واک شروع کر دو، کہتے ہیں نہیں، آدھا پونا گھنٹہ واک کرو گے نا، وہاں چونکہ پیدل چلنا کافی پڑتا ہے تو تمہیں مشقت نہیں ہوگی، ورنہ وہاں مشقت ہوگی، پہلے سے تیاری کرنا۔ تو اسی طرح پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تاکہ رمضان میں مشقت نہ ہو، تو قیام ابھی سے بڑا کریں، عشاء کے بعد لمبے نوافل پڑھا کریں تاکہ ابھی سے عادت ہو اور دل پر بوجھ نہ ہو، جب رمضان شریف آئے تو ہم خوشی سے یہ نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، جنت۔ اب کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی گرمیاں ہیں، اتنی سخت گرمیاں ہیں، اس میں روزہ بندہ رکھے تو کیسے رکھے؟ تو فرمایا صبر کرو۔ اور میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم صبر کا صرف ایک مطلب سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب ہم اس پر صبر کریں، زیادہ زبان سے واویلا نہ کریں، یہ صبر ہے۔ مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، اس پر صبر کریں، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے سے انسان کے جسم میں جو مشقت آتی ہے، اس مشقت کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اس لیے نیکی میں بھی عادت ڈالیں۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ قرآن مجید میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین جو ہیں اللہ ان کو جو اجر دے گا وہ بے حساب اجر دے گا، بے حساب۔ اور اللہ تعالیٰ کا بے حساب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کا کوئی بڑا آدمی کہہ دے نا کہ جی آپ کو بڑا انعام ملے گا، اب ظاہری بات ہے وہ بڑا انعام 500 روپے تو نہیں ہوگا، جتنی اس کی حیثیت ہے ویسا انعام ہوگا۔ ایسے اللہ فرما رہے ہیں یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو بے حساب اللہ اجر دیں گے، وہ کتنا اجر ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ بھلائی کا مہینہ ہے، یہ بھلائی کا مہینہ ہے۔
یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کو کھانے کھلانے کا مہینہ ہے۔ جیسے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں 11 مہینوں میں کماتے ہیں، ویسے اس 12 مہینے میں ہم خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حدیث شریف میں آتا ہے جب رمضان آتا تھا آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کریح، جیسے تیز ہوا ہو ہر کچے پکے گھر میں پہنچے۔ اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تھی کہ وہ ہر جگہ پہنچتی تھی۔ رمضان میں آپ کی اتنی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ بھلائی کا مہینہ ہے، یہ انسانیت کی خیر خواہی کا مہینہ ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کا مجمع ہے، من فطر فیہ صائما، فرمایا جو شخص اس میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، روزہ اس نے رکھا، افطار اس میں آپ نے اس کو کرا دی، اب فرمایا کیا ملے گا؟ فرمایا ایک بات تو یہ ہوگی، کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، گناہوں کی بخشش، وعتق رقبتہ من النار، اللہ اس کی جان کو جہنم سے آزاد کر دیں گے ایک افطاری کھلانے پر۔ اور فرمایا کہ اس کو اجر دیں گے، کان لہو مثل اجرہ، اس نے روزہ رکھا اس کا اجر بھی پورا اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، لا ينتقص من اجرہ شیئا، اس کے اجر سے کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کو بھی اللہ پورا بدلہ دے گا، اس کو بھی اللہ پورا بدلہ دے گا۔ ہمارے تبلیغ جماعت والے احباب بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اپنی نماز اگر آپ پڑھیں گے ایک آنا، دوسرے کو تیار کر کے اس کی نماز پڑھائی آپ نے، وہ نماز پر آ گیا، جمعہ میں نے بھی پڑھا، کوئی میری وجہ سے آ گیا، میں کہنے سننے سے اس نے بھی پڑھا، تو وہ کہتے ہیں آپ کی نماز ایک آنا، دوسرے کی نماز 16 آنے، اس کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ میں تو جس اخلاص سے پڑھوں گا ویسے ہی مجھے ثواب ملے گا، لیکن اس کا آنا میں سبب بن گیا تو 16 آنے پورا ملے گا۔ اب فرمایا کہ لا ينتقص من اجرہ شیئا، اس کے اجر سے بھی کچھ کمی نہیں ہوگی روزے دار کے سے کہ وہ یہ سمجھ لے جناب مجھے انہوں نے افطاری کروائی ہے اب میرا اجر تو ان کے پاس جائے گا، تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قل اللہ شریف پڑھے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو بہت زیادہ پڑھیں گے دن میں، پھر اتنے محل؟ پوچھنے کا یہ تھا کہ ہم تو اتنے محل لیں گے اللہ سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر اللہ اکبر و اطیب، عمر اللہ تیری سوچ سے بھی بڑے، اللہ تیری سوچ سے بھی پاک، عمر تو نہیں سوچ سکتا۔ اس لیے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، حدیث شریف میں جیسے آتا ہے اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی، اور آپ کی جنت کا تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ آپ انشاءاللہ اور میں، اللہ اپنے فضل سے شروع میں ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائیں، ہماری جنت کا تو پتہ نہیں کتنا رقبہ ہوگا، یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، آخری جنتی کا رقبہ اتنا ہوگا۔ تو فرمایا لا ينتقص من اجرہ شیئا، اس کے اجر سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ اب حضرات صحابہ کرام کا ماحول تھا، میرا اور آپ کا معاملہ تو نہیں ہے کہ گرمی کے سوٹ الگ، سردی کے سوٹ الگ اور جوتے الگ مختلف قسموں کے، وہاں تو حضرات صحابہ کرام کا معاملہ تھا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لیس کلنا ما نجد نفطر بہ الصائم، اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم روزے دار کا روزہ افطار کروا سکیں، ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ چیزیں ہی نہیں ہیں، ہم کہاں سے اس کا روزہ افطار کروائیں۔ اب اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی پیٹ بھر کے کھانا ہمارے پاس اتنا کہاں سے آ گیا اللہ کے رسول کہ ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں۔ تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت والی زبان سے کیا فرمایا، آپ اندازہ لگائیں، فرمائے یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا من فطر صائما، جو روزے دار کو افطار کرائے، علی مسقط لبن، مسقط لبن، حدیث شریف میں آتا ہے مسقط لبن، لسی کے ایک گھونٹ پر، لسی کے ایک گھونٹ پر، اور اگر یہ بھی نہیں ہے مسجد کی ٹوٹی سے پانی بھر کے، علی شربت من ماء، پانی کے ایک گھونٹ سے بھی اگر روزہ افطار کروا دیا اللہ اس کو بھی یہ ثواب دے گا۔ جناب ٹھیک ہے، اللہ اس کو یہ ثواب دے گا، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا، فرمایا ومن اشبع صائم،
صائمن، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیا، سقاہ اللہ من حوضی شربتن لا یظما حتی يدخل الجنہ، پھر فرمایا کہ اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، پھر اس کو تب تک پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت الفردوس میں داخل نہ ہو جائے، جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کتنا ثواب، کتنا ڈھیروں ثواب اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے میں دے رہے ہیں، اور کس کو دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو دے رہے ہیں۔ اس لیے قدر کریں، اللہ کے اس ثواب کی قدر کریں۔ رمضان بھی ضائع ہو گیا، پھر بچا کیا؟ مشہور روایت ہے، صرف ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، آمین آمین آمین، تینوں اسٹیپ پر چڑھ کر آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا جب فارغ ہوئے، یا رسول اللہ آج آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا، پہلے تو یہ نہیں فرمایا کرتے تھے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں ایک بات یہ فرمائی کہ اصل میں جبرائیل امین آ گئے تھے، وہ بات کرتے جاتے تھے، میں آمین کرتا جاتا تھا، تو ایک اس میں یہ تھی کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کرا نہ سکا وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ فرشتے کی بد دعا جبرائیل علیہ السلام کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے آمین۔ اس لیے میں اور آپ ابھی سے یہ کوشش کریں، رمضان کی تیاری کریں اور سارے کام کاج نمٹا لیں۔ پہلے لوگ بڑے اچھے ہوا کرتے تھے کہ بھئی پہلے ہی جوتے خرید لیے، پہلے ہی کپڑے خرید لیے، اسی نیت سے کہ چلو بھئی رمضان آئے گا، کم از کم یہی نیت تھی کہ جی مہنگے ہو جائیں گے، لیکن یہ تو فائدہ ہوتا تھا رمضان میں مارکیٹ جانا نہیں پڑتا تھا، بازاروں میں جانا نہیں پڑتا تھا۔ آپ بھی پہلے خرید لیں، بچوں کی ساری تیاری سے فارغ ہو جائیں، گھر والوں کے بھی کپڑے لے لیں، اپنے بھی کپڑے سلوا دیں، اور کہیں جب رمضان آئے گا تو میں اور میرا رب ہوں گے۔ بس رمضان میں تو ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔